کہانی تھی پہلی مرتبہ، کیا ہم بات کر رہے تھے؟ ایک بچہ کوئی اونچی آواز میں بتا دے. آپ بتائیے. ایک نابینا. اچھا، ایک نابینا اور ایک لنگڑا. لنگڑا نہیں، اس کے پاؤں معذور تھا. ہم اس کی بات آپ کو سنا رہے تھے. تو کہانی بچوں یہ تھی کہ دونوں کو بھوک لگی اور دو آپس میں ملے. تو جو پچھلی مرتبہ کہانی سنائی تھی اس کا ذرا سا خلاصہ یہ ہے کہ نابینا آدمی کی لاٹھی معذور آدمی کو لگی تو اس نے کہا اے بے نظر نہیں آتا، تو اس نے کہا نظر آتا ہوتا تو لاٹھی کیوں پکڑتا. اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا بھوک لگ رہی. اس کا بھوک تو مجھے بھی لگی. اب دونوں نے مل کے یہ سوچا کہ وہ آم کھائیں. جی دونوں نے مل کے سوچا کہ وہ آم کھائیں. اور آم بھی کون سا کھائیں؟ چونسا. یہ چونسا آم جو ہوتا ہے بیٹے یہ بڑا لذیذ ہوتا ہے. شاہ جہان بادشاہ جو تھے انہوں نے اس کی بڑی تعریف کی، اور فارسی میں اس آم کو کہتے ہیں ثمر بہشت، جنت کا پھل. مرزا غالب نے بھی بڑی تعریف کی. یہ مرزا غالب بھی بہت بڑے شاعر تھے. اور شاہ جہان بادشاہ نے تو اس ثمر بہشت کا پورا باغ لگوا دیا. تو ایک مرتبہ ثمر بہشت خود دیکھنے اور توڑنے کے لیے تشریف لے گئے، اور ان کے وزیر سعد اللہ بھی ان کے ساتھ تھے. سعد اللہ نے ان سے کہا کہ وہ جو ہم نے اپنا نمائندہ ایران میں سفارت کے لیے بھیجا ہے، ایران کے وزیر اعظم نے ملاقات میں اس سے کہا کہ ابو علی سینا، یہ ابو علی سینا بیٹے بڑا ماہر حکیم تھا، اس نے 2 کتابیں لکھی بہت ہی ٹاپ کی. ویسے بھی اس بہت ٹاپ کا لکھنے والا تھا. ایک اس نے کتاب لکھی شفا، اور ایک کتاب لکھی قانون. کتنی کتابیں لکھی؟ 2. اور 2 کا نام کیا تھا آپ بتائیے؟ آپ کیمرے کو دیکھ رہے ہیں اور یاد نہیں رہی بات. ایک شفا کتاب لکھی اور ایک قانون کتاب لکھی. بیٹے ہم نے اس کی ایک کتاب کچھ پڑھی ہے. ایسا آدمی ہے بیٹے، آپ جب فلسفہ اور منطق پڑھ لیں اور اعلیٰ درجے کی، تو پھر آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کتاب ہے کیا. تو ابو علی سینا بہت بڑے فلسفی تھے. تو ابو علی سینا پر فتویٰ یہ لگا کہ وہ کافر ہے، اور لگایا کس نے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے. اتنا بڑا آدمی، ایسی بات. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ بھی بہت بڑے آدمی. تو ایران کا جو وزیر اعظم تھا اس نے ہندوستان کے سفیر مشرف سے پوچھا کہ وہ 3 باتیں کون سی ہیں جس کی بنیاد پہ امام غزالی نے ابو علی سینا کو کافر کہا. اسے آتی نہیں. تو سعد اللہ نے وہ آم کا باغ دیکھ رہے تھے تو انہیں بتایا کہ یہ ہوا ہے ایران میں
تو شاہ جہان بادشاہ بڑے ناراض ہوئے. ان سارے مغل بادشاہوں میں بیٹے سب سے زیادہ فلسفے کا پڑھا لکھا شاہ جہان. اسلام کی مہارت، دین کی مہارت اللہ نے جس مغل بادشاہ کو دی تھی وہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ. اور علم نجوم میں سب سے زیادہ ان میں زبردست آدمی ہمایوں بادشاہ تھا. ہمایوں کا مقبرہ بھی دلی میں ہے، ہم دیکھنے گئے تھے ان کے مقبرے کو، اس کے بھی قصے ہیں. تو شاہ جہان بادشاہ نے ثمر بہشت دیکھتے ہوئے رکھ دیا اور کہا کہ ہمارا سفیر اور اس سوال کا جواب نہیں دے سکا. وزیر اعظم کا خط آیا ہے تو میں اس کا جواب لکھوں گا. تو جب ان کا غصہ دھیما پڑا تو وزیر اعظم سعد اللہ نے کہا کہ آپ اور وزیر اعظم کو جواب لکھیں برابر کی سطح نہیں. جواب میں ہمیشہ بیٹے برابر کی سطح دیکھتے ہیں. کوئی بھی آدمی جب سوال کرے نا تو سطح دیکھنی چاہیے کہ میرے برابر کا ہے یا نہیں. جو آدمی آپ سے تعلیم میں کم ہے، آپ سے سمجھ میں کم ہے، آپ سے سفر میں کم ہے، اسے اتنے سفر نہیں کیے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے جواب دیں. صحیح ہے؟ صحیح ہے نا؟ ہر جگہ نہیں الجھا کرتے، ہر جگہ جواب بھی نہیں دیا کرتے. بعض جگہ پہ جواب جس کو آپ دے رہے ہیں اس کی سمجھ سے بلند ہے، کیا ضرورت ہے؟ اس لیے سعد اللہ نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا آپ بادشاہ ہیں، ایران کا بادشاہ جب آپ کو خط لکھے تو آپ جواب دیں، دونوں کی سطح برابر ہو جائے. ابھی وہ وزیر اعظم نے خط لکھا ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ جواب کسی اور سے لکھواتے ہیں. تو انتخاب ہوا، آپ میں سے کوئی بچہ سیالکوٹ کا ہے؟ نہیں. اچھا، سیالکوٹ میں ملا عبد الحکیم رہتے تھے. اس ٹاپ کے آدمی تھے بیٹے، اتنے پڑھے لکھے تھے کہ ان کے علم کی تعریف حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے خانوادے نے کی ہے. یہ سارے نام آپ بار بار سنیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے. پھر جب آپ بڑے ہوں گے نا، پھر آپ انہیں پڑھیں گے تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ علم کے کس درجے پہ فائز تھے. تو خیر ملا عبد الحکیم سیالکوٹی نے نام لکھا، اس کا جواب لکھا. سعد اللہ لے کے جواب انہوں نے ایران بھجوایا. تو شاہ جہان بادشاہ ثمر بہشت دیکھنے گئے خود. تو وہ جو دونوں تھے انہوں نے طے کیا کہ ہم آم کھائیں گے، ایک نابینا اور ایک معذور، ٹانگیں نہیں تھی. تو اس نے کہا کہ اے نابینے، یہ آموں کا جو باغ ہے نا، یہ یہاں سے ذرا سے فاصلے پر ہے. اس نے کہا تو پھر کیا کریں؟ اس نے کہا میں کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ میں معذور ہوں اور پھل درخت پہ لگے ہوئے ہیں تو میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا. کہاں یہ کہ درخت پہ چڑھوں اور پھر جا کے آم توڑوں اور پھر اسے دھو کے کھاؤں، میری تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں. نابینا آدمی نے کہا کہ میں کیا کروں، مجھے تو نہ باغ کا پتہ ہے نہ کچھ نظر آتا ہے، تو باغ میرے لیے ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں. اب بیٹھ کے سوچنے لگے کہ آم کھانے ہیں اور بھوک لگی ہوئی ہے اور ایک کا ہاتھ نہیں پہنچتا اور دوسرے کو راستہ نہیں پتا. اب بتاؤ انہوں نے کیا کیا؟ آم کھائے. آپ میں سے جس بچے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہوگا وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے، لیکن صحیح جواب دینا ہے.
نہیں جی بیٹے کھڑے ہو جائیے، جواب دیجیے آپ، لیکن صحیح جواب دینا ہے۔ یہ جواب آپ کو کس نے بتایا؟ یہ کہانی سنی ہے آپ نے؟ پہلے سنی ہے؟ ہاں، اس لیے بیٹھیے۔ دونوں بڑی دیر سوچتے رہے، آخر نابینا نے اس معذور سے کہا کہ میرے کندھوں پہ بیٹھ جا اور مجھے راستہ بتا، میں چلتا جاؤں گا اور آم کے باغ میں چلے جائیں گے اور تم باغ میں جا کر آم کو توڑ لینا اور میں آہستہ آہستہ چلتا جاؤں گا درختوں کے نیچے اور تم پھینکتے جانا، پھر سارے آم اکٹھے کر کے ہم کھا لیں گے۔ بڑا خوش ہوا معذور اور اس نے اپنے کندھوں پہ بٹھا لی، کندھوں پہ بٹھا کے چل پڑا۔ معذور کو کندھوں پہ نابینا نے بٹھا لیا، نابینا آدمی چل پڑا اور ادھر ادھر چلتے چلتے باغ میں پہنچے، اور باغ میں نابینا چلتا جاتا تھا اور معذور اس کے کندھوں پہ اور آم توڑ توڑ کے وہ پھینکتا جاتا تھا زمین میں۔ حل نکل آیا نا؟ دنیا میں بیٹے کوئی مسئلہ ایسا نہیں بچوں جس کا حل نہ نکل سکے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل نہ نکل سکے۔ دو چیزوں کا حل نہیں ہے، دو چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس کا حل نہیں ہوتا بیٹے۔ اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ آدمی پھر سمجھداری سے کام لے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس کا کوئی حل نہیں۔ ایک تو بیٹے مغرور آدمی جب کسی بات پہ اکڑ جائے نا، انا، اس کا کوئی حل نہیں۔ یہ انا جو ہے نا، اس کا کوئی حل نہیں۔ بعض بچے آپ نے ضدی دیکھے ہوں گے کہ ضد ہے کہ نہیں میں نہیں کھیلنا، اس کو آپ ہزار سمجھائیں کہ آپ کی باری نہیں ہے، وقت نہیں ہے، سارے لائن میں چل رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، وہ بچہ سمجھتا ہی نہیں۔ اب اس کا کیا حل کوئی کرے؟ اس کا حل پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے بیٹے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں نا، جو بچے ظلم میں آ جائیں، ضد میں آ جائیں، پھر ان کو سزا خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ وہ ترقی کی جو لائن ہوتی ہے نا، اس سے نکل جاتے۔ اسے کبھی بھی بیٹے ضد نہیں کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے۔ آپ کی باری ہے، آپ مت چھوڑیں، اور نہیں ہے تو آپ اصرار نہ کریں۔ صحیح ہے نا؟ مرد کی انا کا حل نہیں، اور عورت کی ضد کا بھی کوئی حل نہیں۔ ماں ضد کرتی ہے کہ آج تم میرا بچہ گھر پہ رہ جاؤ، اب اسے آپ ہزار کہیں کہ ماں آج جانا ہے، استاد ماریں گے، سبق پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اماں کی ضد نہیں ٹوٹتی ہے۔ دونوں ایک ہی چیز، اس لیے کبھی ٹکرانا نہیں چاہیے۔ عورت کی ضد اور مرد کی انا، یہ بیٹے بربادی کے سامان ہے، برباد ہو جاتا ہے، گھرانہ تباہ ہو جاتا ہے اور ملک اجڑ جاتا ہے۔ یہ جنگیں جو شروع ہوتی ہیں نا، یہ اسی قسم کی چیزوں سے بعض اوقات شروع ہوتی ہیں۔ تو وہ دونوں بڑے مزے سے آم جمع کرتے رہے اور سمجھوتا کر لیا، نل لگا ہوا تھا، گئے پانی سے آم دھوئے، رکھے اور کھانا شروع کر دیا۔ وہ کھا رہے تھے اور ان کا نصیب پھوٹا، ان کی قسمت پھوٹی اور باغ کا مالک آ گیا۔ اوفو، یہ اب گھبرا گئے،
اس نے کہا او نالائکو، 2 چور تم ہو، اور یہ آم کہاں سے آ گئے ہیں، اور تم کھا کیسے رہے ہو، میرے باغ سے اتارے؟ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا اے نابینا، تم نے کیسے اتارے؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آم کہاں لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو معذور تھا اسے کہا تمہارا تو ہاتھ کہاں پہنچا، کیا کیا ہے تم لوگوں نے؟ وہ بیٹے سمجھ نہیں پایا، اور انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ ہم نے ترکیب کیا کی، کندھے پہ اٹھا لیا، بالکل نہیں بتایا، بڑا پریشان۔ اس نے کہا یہ سچ سچ بتاؤ آم تم نے توڑے کیسے ہیں؟ اب اسے سمجھ نہ آئے، یہ بتائیں نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میں تمہارا علاج کرتا ہوں، اور اس سے کہا چلو عدالت چلتے ہیں، قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ عدالت میں لے گئے۔ عدل جو ہے نا بیٹے، یہ کس کو کہتے ہیں؟ انصاف۔ اور یہ قائم ہوتا ہے ترازو سے۔ ترازو آپ سمجھتے ہیں کیا؟ جس پہ تولتے ہیں، ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں عدل۔ انصاف قائم ہوتا ہے جب عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، تو بیٹے عدل قائم ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھو بچوں، ہم میں سے ہر آدمی زندگی میں اپنا ترازو بناتا ہے۔ آپ بڑے ہو جائیں گے نا جب، تو آپ بھی ایک ترازو بنائیں گے، اور تلنا جو ہوتا ہے نا، تولتے ہیں نا، جو پیمانہ آپ تولنے کے لیے استعمال کریں گے، کل کو وہی پیمانہ آپ کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں دوست بناؤں گا اس بچے کو جو بہت پڑھتا ہو، لکھتا ہو، یہ کرتا ہو، یہ کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو۔ آپ کو بھی ایک دن زندگی میں ایسا ملے گا جو کہے گا بہت پڑھتا ہو، لکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، ایسا دوست بناؤں۔ اب دوسروں کے لیے جتنا ٹائٹ، جتنا کڑا انصاف کے معیار پہ پورا اترنے کی شرائط اور اسے تولیں گے، آپ خود بھی ایک دن اسی میں تلیں گے۔ یہ ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے زندگی میں۔ جس معیار پہ ہم بچوں دوسروں کو دیکھنا چاہتے ہیں نا، وہ معیار ہمیں بھی قائم کرنا ہے، ہم بھی اس پہ تلیں گے۔ آپ چاہتے ہیں میرا دوست ایسا ہو جس کے ناخن نہ بڑے ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک دن کوئی آپ سے بھی کہے گا کہ میں تمہیں دوست بناؤں گا، تمہارے ناخن بھی نہ بڑے ہوں۔ اب آپ کہیں میرے ناخن تو اتنے بڑھ جائیں اور دوست میرا اس کے ناخن نہ بڑے ہوں، تو یہ تو غلط بات ہے نا، آپ نے انصاف نہیں نہ کیا۔ جو ترازو جس میں آپ دوسروں کو تولتے ہیں، ایک دن آپ خود بھی تلیں گے۔ آپ تولتے ہیں، کہتے ہیں لو کیسا استاد ہے، اسے تو قرآن ہی یاد نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے استاد کو قرآن یاد نہیں، بیٹے 2-4 سال بعد آپ کے متعلق بھی یہی جملہ پھر آئے گا، کہیں گے کیسا بچہ ہے، اسے تو قرآن یاد نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھنا، جس ترازو کو آپ دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اچھا بھئی، اس پہ بھی ایک کہانی یاد آئی۔ پرانے زمانے کے لوگ تھے، ایک دیہات کا آدمی تھا، بیچارہ پڑھا لکھا تھا نہیں۔ یہ بھی سنائیں یا ختم کریں؟ سنا دیں؟ وہ بھی پہلی کہانی بھی ابھی تو رہتی ہے، سنا لیں؟ دونوں سنا دیں؟ اچھا چلیے۔ وہ بچوں دیہات میں رہتا تھا، وہ اتنا پڑھا لکھا تھا نہیں۔ انہوں نے ایک بھینس رکھی ہوئی تھی، اس کی بیوی دودھ جماتی تھی اور بلوتی تھی۔ بلونا کیا ہوتا ہے؟
ہاں یہ آپ اشاروں سے بتا رہے ہیں. اردو میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بلونا اور ایک ہے رڑکنا. ریڑک جو ہوتی ہے نا، رے اور کاف، یہ ریڑکا، اس دہی کو کہتے ہیں جس میں بلونی ڈال کے وہ تھوڑا سا اسے چلا لیتے ہیں. اب تو الیکٹرک مشینیں آ گئی، تو وہ اس کی بیوی دہی کو بلوتی تھی، تو دودھ سے دہی اور دہی سے آگے کیا بنتا ہے؟ مکھن. اور مکھن کو جب گرم کرتے ہیں تو پھر کیا بنتا ہے؟ کون سا؟ تو ایک ہی بار صحیح بات بولو. پہلے ہی آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ دیسی گھی، آپ نے دیسی چھوڑ دیا لفظ، تو گھی تو کئی قسم کے ہیں. وہ کیا کرتی تھی؟ مکھن کے پیڑے بناتی تھی، شوہر کو دیتی تھی، یہ آ کے بازار میں بیکری پہ بیچ دیتا تھا اور پیسے لے کے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتا تھا. یہ دال دے دو، یہ چیز دے دو، یہ کپڑے دے دو، یہ چیزیں دے دو، اور یہ چیزیں لے کے چلا جاتا تھا. ایک دن وہ آیا تو دکاندار نے اسے کہا کہ بھئی تم ہر پیڑا ایک سیر کا لاتے ہو، تو آئندہ سے حکمرانوں نے، حکومت نے نظام بدل دیا ہے اور ایک سیر کی بجائے 1 کلو کا پیڑا لایا کرو. سیر اور کلو میں فرق ہے نا. ہم جب آپ کی عمر میں تھے تو ہم نے سیر، چھٹانک، ماشے، تولے یہ نظام پڑھا تھا. پھر ہمارے ہوتے ہوئے ہی ہمارے ملک میں یہ نظام آ گیا کلو کا. تو اب دیہاتی آدمی، اسے کیا خبر بیچارے کو کلو کیا ہوتی ہے. وہ تو پرانے زمانے سے قائل تھا کہ 1 سیر 16 چھٹانک کا ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح وہ حساب کرتا رہتا تھا. اور بڑا پریشان ہوا کہ آئندہ میں آؤں گا اور 1 کلو کا پیڑا لے کے آؤں گا، اور کلو مجھے معلوم نہیں اب کتنا ہے، اور پوچھوں تو یہ کیا کہے گا، تم اتنے جاہل ہو، تمہیں نہیں پتا کلو کتنا ہوتا ہے، اور نہیں پوچھوں تو پتا نہیں چلتا، کروں کیا. اس نے بھی بڑا سوچ کے عقل کی بات کی. اس نے پیسے لیے، 10 سیر مکھن دیا، 10 پیڑے دیے، اور کہا اچھا، دکاندار سے کہنے لگا بھائی ایسے کرو کہ 1 کلو چاول دے دو. اس نے تول کے 1 کلو چاول دیے. اس نے کہا اچھا اب 1 کلو پتی بھی دے دو. اسے 1 کلو پتی بھی دے دی. اس نے کہا میرے بھائی اللہ خوش رکھے تمہیں، اور 1 کلو چنے کی دال بھی دے دو. اسے 1 کلو چنے کی دال بھی دے دی. اس سے 3 کلو سامان لیا، گھر چلا گیا اور جا کے اپنی بیوی سے کہا کہ شہر میں قانون بدل گیا ہے اور حکومت نے کہا ہے کہ آئندہ سے ملک میں سیر نہیں ہوگا، کلو ہوگا. اس نے کہا کیا باتیں کرتے ہو، کلو کتنا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ لے 1 کلو دال لایا ہوں اور 1 کلو گھی لایا، وہ لایا ہوں پتی، اور 1 کلو چاول. تو یہ آئندہ کلو 1 پلڑے میں اور مکھن 1 پلڑے میں، جب یہ برابر ہو جائے تو یہ کلو ہو گیا. بڑھیا سمجھ گئی اور اس نے کلو کلو کے پیڑے بنا کے بھیجنا شروع کر دی. یہ دکاندار بڑا خوش ہوا، شہر میں لکھا 1 کلو کا پیڑا. اور یہ ایک دن سے اچانک خیال آیا، اس سے کہا وہ جو سیر کے حساب سے میں لیتا تھا تو تول لیتا تھا، میں اسے بھی کلو کو بھی تو تولوں. تو اس نے کلو جب تولا تو 900 گرام نکلا. اب بڑا پریشان ہوا. اس سے کہا یہ دیہاتی آدمی مجھے دھوکہ دے رہا ہے اور 900 گرام لاتا ہے اور کلو کے پیسے لیتا ہے. تو یہ اس نے کیا کیا؟ 900 کے بعد بیٹے کتنے گرام اور ہو تو کلو بن جائے؟ 100 گرام. 100 اور ہو تو کلو بن جائے. اب اگلی مرتبہ جب دیہاتی آیا تو وہ دکاندار لڑ پڑا. اس سے کہا اے میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہو،
900 گرام لاتے ہو اور 1 کلو کے تم پیسے لیتے ہو، یہ تو تم نے بہت پیسہ کما لیا۔ دیہاتی پریشان ہو گیا کیونکہ اس پہ الزام لگ گیا نا کہ یہ آدمی دیانتدار نہیں ہے۔ تو دیہاتی نے اس سے کہا بھائی میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، مجھے نہیں پتا کلو کتنا ہوتا ہے، تم نے تو جو چاول پتی اور دال مجھے دی تھی میں اسی کے برابر ہم وزن کر کے اتنا ہی مکھن تمہیں دے دیتا۔ سمجھے؟ اس نے 900 گرام دیا تھا نا، جھوٹ بولا تھا نا، کلو کا کہا تھا، تو آگے سے مکھن بھی پھر ایسے ہی آنا شروع ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے بچوں، اس کو پھر عقل آئی شہری دکاندار کو کہ جو میں نے اس کے ساتھ کیا وہی اس نے میرے ساتھ کیا، لیکن اللہ کے ہاں میں پکڑا جاؤں گا اور وہ بری ہو جائے گا، اس لیے کہ میں نے اسے بتایا تھا کہ کلو اتنے ہوتے ہیں، تو اس نے تو ٹھیک ایمانداری سے کام کیا۔ اس لیے بیٹے زندگی میں جو آدمی دوسروں کو جس پیمانے پہ تولتا ہے نا، اسی پیمانے پہ خود بھی تولا جاتا ہے۔ ہم دنیا میں جو کہتے رہے یہ بچہ نالائق ہے، یہ نالائق ہے، یہ جتنا آپ کہیں گے تو آپ کو خود کوئی پیدا ہو جائے گا جو کہے گا کہ تم بڑے نالائق۔ صحیح ہے؟ اس لیے نہیں، عیب نہیں دیکھا کرتے، جب تک ضرورت پیش نہ آ جائے۔ وہ ضرورت کب پیش آتی ہے؟ آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ تو بھئی اس بیچارے کو سمجھ نہیں آئی مالک کو، اور اس سے کہا یہ بتاؤ تم نے آم توڑے کیسے ہیں؟ اب جب نہیں انہوں نے بتایا تو اس کے چلو عدالت چلے گئے۔ اس نے کہا قاضی صاحب یہ 2 میرے مجرم ہیں، 2 چور ہیں، اور ان سے پوچھیں انہوں نے چوری کیسے کی ہے۔ تو اس نے کہا ہاں بھئی تم نے چوری کی ہے۔ تو نابینا آدمی تھا، اس نے کہا حضور میں کیسے چوری کر سکتا ہوں، میری تو آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ اس نے کہا ہاں بھئی تم نے چوری کی ہے، آم کھائے ہیں۔ اس نے کہا جی آم تو کھائے ہیں مگر چوری نہیں کی، میں کیسے چوری کروں، میری تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ قاضی بڑا پریشان، اس نے کہا جی ان کو سزا دیں آپ چوری کی۔ اس نے کہا کس کو سزا دوں؟ نابینا کہتا ہے میری آنکھیں نہیں، میں نے تو آم دیکھا بھی نہیں، اس کا رنگ کیا ہوتا ہے، میں نے تو چکھا ہے، بس پتا ہے ذائقہ کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ اور اس سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے میری ٹانگیں ہی نہیں ہیں، میں نے کیسے چوری کر لینی تھی، اور آم تک میرا ہاتھ کیسے پہنچنا تھا۔ قاضی بڑا پریشان ہوا، اور قاضی نے کہا مالک سے کہ تم بتاؤ اب کس پہ حد جاری کریں۔ اس نے کہا جی ان سے پوچھیں انہوں نے میرے باغ میں آموں کو توڑا کیسے ہے۔ قاضی پریشان۔ اب بچوں چوری سانجی تھی، سانجی کا مطلب مشترک، کامن۔ سانج کس کو کہتے ہیں؟ بولو نہیں، سانج سویرے نہیں سنا؟ سانج سویرے، سانج کو سانج اس لیے کہتے ہیں بیٹے کہ اس میں 2 وقت آپس میں ملتے ہیں۔ سانج شام کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس وقت ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ادھر سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، روشنی کم ہو رہی ہوتی ہے، اور ادھر سے تاریکی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، اور صبح میں تاریکی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور سورج چڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سانج، سانج سویرے۔ سانج شام کے لیے بھی بولا جاتا، سانجھے مشترک، کامن۔ قاضی بڑا پریشان، اسے کہا کیا کروں، اس پہ حد جاری کرتا ہوں تو اس کی آنکھیں نہیں، اور اس پہ کروں تو اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، چوری کس نے کی؟ قاضی صاحب پریشان، اور عدالت کا وقت ختم ہوا اور کہانی کا بھی۔ اب قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کیا یہ آپ سوچئے گا، ہم نے تو سوچنا کیا، ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن سوچ کے آنا آئندہ کہ قاضی نے فیصلہ کیا کیا، ٹھیک ہے؟